بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک کانسیپٹ آف ایجوکیشن اینڈ ایلیمنٹس آف ایجوکیشن ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا کانسیپٹ آف ایجوکیشن۔ ایجوکیشن از دا پروسیس آف چینج۔ اٹ انکلیوڈز آل دوز ایکٹیویٹیز دیٹ میک این انڈیویژول ٹو بیکم اے یوزفل ممبر آف دا سوسائٹی۔ It also provides its services in the transmission of human heritage from one generation to another. In fact, change is the basic element of the education. This very element is the key to progress of individual and society. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی تعلیم جو ہے وہ تبدیلی کا عمل ہے، اور اگر انسانی زندگی پر اور اس دنیا پر نظر ڈالی جائے تو یہ حقیقت نظر کے سامنے آتی ہے کہ واقعی یہ دنیا ہر لمحہ بدل رہی ہے، زندگی تبدیل ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان بھی ہر لمحہ تبدیل ہو رہا ہے۔ انسانی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی بچہ جو ہے وہ پہلے قدم سے شروع کرتا ہے اور مرحلہ وار جو ہے وہ ایک بھرپور شخصیت کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور ان صلاحیتوں کے اعتبار سے تمام تر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تعلیم جسے ہم ایک تبدیلی کا عمل قرار دے رہے ہیں، وہ در حقیقت انسان کی ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانے ہی کا ایک عمل ہے۔ ٹھیک ہے، گویا تعلیم جو ہے وہ انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتی ہے، اس کی سیرت و کردار کو بہتر بناتی ہے، اور اسے معاشرے میں ایک کامیاب اور اچھے شہری کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اور اس عمل میں ایک نسل سے دوسری نسل تک ہم اپنا ورثہ، ثقافت، رسم و رواج یا قدریں جو ہے منتقل کرتے ہیں۔ گویا ٹرانسمیشن آف ہیومن ہیریٹیج جو ہے وہ ایک سے دوسری نسل میں ہوتی رہتی ہے، اور اس وراثتی منتقلی کا بنیادی مقصد در حقیقت انسان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ انفرادی طور پر اپنی اور پھر معاشرے میں رہتے ہوئے اجتماعی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتا ہوں۔ یعنی ہم مثال کے طور پہ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک فرد اپنی صلاحیت کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے، تو یہ انفرادی اعتبار سے اس کے لیے فائدہ مند اس طرح سے ہے کہ وہ اچھا ارن کر رہا ہے، معاشرے میں ایک باعزت مقام اس کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی اعتبار سے اس کی یہ حیثیت و مقام معاشرے میں موجود باقی لوگوں کے لیے فلاح اور بہتری کا باعث بن رہی ہے۔ تو گویا تعلیم تبدیلی کا عمل ہے، اور اس تبدیلی کے عمل کا بنیادی مقصد فرد کو معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ ذمہ داریاں انفرادی بھی ہو سکتی ہیں اور اجتماعی، دونوں حیثیتوں میں ہو سکتی ہیں۔ اور تبدیلی کا یہ عمل انسان کی تمام صلاحیتوں کے حوالے سے ہوتا ہے، یعنی یہ تبدیلی جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی آتی ہے، ذہنی اور فکری اعتبار سے، معاشرتی صلاحیتیں ہیں، جذباتی ہیں، اخلاقی ہیں، روحانی ہیں۔ یہ ان تمام تر تبدیلیوں یا ان تمام تر صلاحیتوں کی تبدیلی کی بنا پر فرد اس قابل ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتا ہے۔ تو گویا تعلیم جو ہے وہ ایک مسلسل نشوونما کا عمل ہے، مسلسل تبدیلی کا عمل ہے، اور یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ انسان کی زندگی کو بہتر بناتی ہیں اور اس کی شخصیت کو مکمل کرنے میں بھرپور کردار ادا کرتی ہیں۔ پھر آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے جی ایلیمنٹس آف ایجوکیشن، ان تعلیم کے عناصر۔ اگر کائنات پر نظر ڈالی جائے تو اس دنیا میں ہر وہ چیز، چاہے وہ قدرت نے تخلیق کی ہے یا پھر وہ انسان نے بنائی ہے، وہ مختلف عناصر یا ایلیمنٹس سے مل کر بنی ہے۔ جیسے آپ پھل، پھول، پودے اور قدرت کی چیزیں، ٹھیک ہے، پہاڑ، آبشار، یہ سب چیزیں دیکھ لیں، یہ قدرت کی تخلیق کردہ ہیں، یہ سب مختلف عناصر سے مل کر بنی ہیں۔ پھر اپنے یہ نظر ڈالیے ان چیزوں پر جو کہ انسان نے خود بنائی ہیں، تو ان میں بھی مختلف عناصر، یہ مختلف چیزیں جو ہیں مل کر کسی ایک چیز کی تخلیق کر رہی ہیں۔ جیسے آپ کرسی کی مثال لے لیں تو کرسی بظاہر لکڑی سے بنی ہے، لیکن اس میں کیل بھی موجود ہے، اس میں پالش بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں گلو بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں باہر مل کر اس کو ایک ساخت دے رہی ہیں جسے ہم کرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے تعلیم کا عمل جو ہے وہ مختلف عناصر پر مشتمل ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ 6 بنیادی عناصر ہیں جن کو آپ جو ہے وہ مختلف ناموں سے جانیں گے۔ جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ان میں سے پہلا عنصر جو ہے وہ استاد ہے، طالب علم ہے، جسے ایجوکیشن کی اصطلاح میں متعلم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نصاب کا ایک عنصر ہے، ٹیچنگ میتھڈ ہے، لرننگ ہے، اینڈ سوسائٹی یا معاشرہ۔ اب ان تمام تر چیزوں سے در حقیقت کیا مراد ہے، یا ان تمام تر چیزوں میں آپس میں کیا ربط و تعلق پایا جاتا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ یہ تمام تر عناصر ڈپینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے پر۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیز ایلیمنٹس ڈپینڈز آن ایچ ادر۔
سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سب ایک دوسرے پر منحصر ہیں، ان میں سے کسی ایک کی عدم موجودگی باقی تمام تر عناصر کو متاثر کرتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے نظر ڈالیے یا سوچئے کہ اگر ان تمام 6 پوائنٹس میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ نکال دیں تو کیا باقی تمام تر عمل جاری رہ سکتا ہے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھیں کہ جی ہم استاد کو بیچ میں سے خارج کر دیں تو پڑھنے پڑھانے کا عمل جاری نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی میں ہر چیز کو سیکھنے کے لیے کسی نہ کسی استاد، رہنما یا گائیڈ کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب استاد کی حیثیت مسلم ہے، ٹھیک ہے، جسے ایجوکیشن میں معلم بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر طالب علم ہے جو کہ سیکھنے والا ہے، اور تمام تر تعلیمی عمل یا نظام جو ہے وہ متعلم کے گرد ہی گھومتا ہے۔ پھر ہم نے نصاب کی بات کی کہ نصاب در حقیقت وہ مواد ہے جسے پڑھانے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، اور اسے ہم انگریزی میں اس کے لیے لفظ کریکولم استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اب یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے جو ان معلومات کو طالب علم تک منتقل کر سکے، تو اس کے لیے ٹیچنگ میتھڈ یا انسٹرکشنز کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ پھر جو کچھ بھی استاد نے پڑھایا وہ کس حد تک طالب علم کے ذہن میں موجود رہا، اور پھر کیا بچے اس کو ذہن میں رکھنے اور بوقت ضرورت استعمال میں لانے کے قابل بن سکے کہ نہیں، اس عمل کو لرننگ یا تعلم کہا جاتا ہے۔ پھر ہم میں سے ہر فرد معاشرے میں سے آتا ہے، اپنے ساتھ مختلف خواہشات اور توقعات لے کر آتا ہے، اور ہم جو کچھ بھی تعلیمی ادارے میں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اسے معاشرے میں ہی جا کر استعمال کرتے ہیں۔ تو جو چھٹا اہم عنصر ہمارے پاس جو ہے وہ سوسائٹی یا معاشرہ تصور کیا جاتا ہے، اور یہ سارے کے سارے عناصر باہم مل کر مقاصد کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان سب کا یہ میل جول اور ربط یا تعلق ہی ہمیں مقاصد کے حصول میں کامیاب بناتا ہے۔ تعلیم کے عمل کا بنیادی مقصد بھی در حقیقت ان تمام تر عناصر کو باہم جوڑتے ہوئے یا ان تمام تر عناصر کی مدد سے تعلیم کے طے شدہ مقاصد کو حاصل کرنا لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے چنانچہ ہم بات کر لیتے ہیں جی آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن پہ۔ Objectives of education refer to the justifications of the formulation of a system of education. These justifications are based on the national ideology of life and social needs. Education derives its objectives from life ideology and society. Life ideology and society direct education, that what it has to do, which objectives it has to achieve, and what change it has to bring about in the children. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی مقاصد در حقیقت کسی بھی معاشرے میں نظام تعلیم کی تشکیل کی بنیادی وجہ ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ لائف آئیڈیالوجی یعنی انسان کی زندگی، اس کی سوچ اور نظریے کے ساتھ ہوتا ہے اور معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ لائف آئیڈیالوجی اور معاشرہ ہی انسان کو یہ ڈائریکٹ کرتا ہے، یعنی اس سوچنے کے قابل بناتا ہے کہ وہ کس طرح کی چینج اپنے معاشرے میں موجود افراد میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور کون کون سی چیزیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ گویا وہ یہی وہ مقاصد ہیں جن کے حصول کے لیے ہر معاشرہ نظام تعلیم بناتا ہے اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اب مقاصد کی تشکیل تو ہو گئی، لیکن یہ مقاصد حاصل کیسے کیے جائیں گے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر معاشرہ جو ہے جو کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش کے لیے وہ مختلف سرگرمیوں کو اکٹھا کرتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیز پلانڈ ایکٹیویٹیز آر کالڈ کریکولم۔ اگر اس کی باقاعدہ تعریف پر بات کی جائے کہ جی واٹ از کریکولم، تو ہم کہیں گے جی کریکولم از اے سم ٹوٹل آف ایکٹیویٹیز، ایکسپیرئنسز اینڈ اسکلز بائی وچ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن آر اچیوڈ۔ The curricular activities cannot be decided without the guidance of objectives of education. گویا نصاب ان تمام تر سرگرمیوں، تجربات اور اسکلز یعنی مہارتوں کا مجموعہ ہے جس کے نتیجے میں ہم تعلیم کے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مقاصد کو پیش نظر رکھ کر ہی طے کی جاتی ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، اور ہم ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا سرگرمیاں یا تجربات اپنے نصاب یا ان کتابوں میں شامل کریں گے جو ہم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، تاکہ ہم ان چیزوں کو حاصل کر سکیں۔ اب مقاصد طے کر لیے، کریکولمز یعنی نصاب بھی طے کر لیا کہ جی کن سرگرمیوں کے تحت یہ مقاصد حاصل کیے جائیں گے، اب کون یہ کام یا ایفرٹ کرے گا؟ تو تیسرا اہم پوائنٹ ہے ہمارے پاس ٹیچر۔ ٹیچر از این اسینشیل ایلیمنٹ آف دا پروسیس آف ایجوکیشن that transmits the curricular content to the students. He or she guides the students in the selection of the ways of life,
He also supervised the co-curricular activities. No system of education of the world can get the objectives of education without the active participation of the teacher in the educative process. A teacher makes the instructional process meaningful and purposeful, as there is a gardener for the garden, a soldier for watching the border. A teacher is necessary for supervising the educating and training process of the children. استاد بھی بنیادی اور اہم ایلیمنٹ ہے تعلیم کا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ نو سسٹم آف ایجوکیشن از بیٹر دین اٹس ٹیچرس. کوئی بھی تعلیمی نظام اپنے ساتھ سے بہتر نہیں ہو سکتا. اچھے اساتذہ، اچھا تعلیمی نظام، اچھا معاشرہ، اور اس کے برعکس باقی صورتحال پہ آپ غور کریں تو وہ بھی سامنے آ جائے گی. اگر برا استاد ہے، برا نظام اور برا معاشرہ جو ہے وہ بنتا چلا جائے گا. اب استاد نصاب کو طالب علموں تک منتقل کرنے کے لیے جو انداز یا طریقے اختیار کرتا ہے، ہم اسے ٹیچنگ میتھڈ، اردو میں طریقہ تدریس، یا پھر اس کے لیے انسٹرکشنز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو جی، انسٹرکشن از اے پروسیس بائی وچ دا کریکولر کنٹینٹ از ٹرانسمیٹڈ ٹو دا اسٹوڈنٹس. Information and skills are transmitted from one place or mind to another place or mind. Broadly speaking, all efforts of the teacher for the purpose of getting the objectives of education are called instruction. Instruction is a significant activity of the educative process which aims at bringing about positive change in the character of the children. A teacher should adopt various methods of teaching for the instructions of various subjects. یعنی ایک استاد جو ہے وہ طریقہ تدریس کے ذریعے بچوں میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے، اور یہ تبدیلیاں مثبت قسم کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پازیٹیو چینج اس کے ذریعے بچوں میں پیدا کیا جا سکتا ہے. پھر مضمون کی نوعیت کے اعتبار سے طریقہ کار بھی مختلف ہو سکتے ہیں. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھی دنیا میں جتنے بھی پڑھانے والے ہیں اتنے طریقہ کار ہیں. ہر استاد اپنے مضمون کی نوعیت کے اعتبار سے یا اپنی ضرورت کے مطابق اپنے طریقہ کار کو تبدیل کر لیتا ہے. ایک سرسی سی نظر آپ ڈالیں، آپ تقریباً تمام اساتذہ سے پڑھتے ہیں، ہر استاد جو ہے وہ عموماً لیکچر کا طریقہ کار اختیار کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو ہر استاد کا طریقہ کار دوسرے سے مختلف محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہر استاد اپنی ضرورت کے حساب سے اس میں تبدیلی کر رہا ہے. اور یہ تبدیلی ضرورت کے مطابق بھی ہے اور مضمون کی نوعیت کے اعتبار سے بھی. ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ اردو جس طریقہ کار سے پڑھا رہے ہیں، آپ میتھ اس حساب سے نہیں پڑھا سکتے ہیں. تو مضمون کے اعتبار سے بھی ٹیچنگ میتھڈ یا انسٹرکشن میتھڈ جو ہے وہ تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں. اب ٹیچنگ میتھڈ کے ذریعے آپ نے معلومات طالب علم تک منتقل کر دیں. اب کیا طالب علم اسے سیکھ پائے ہیں یا نہیں؟ تو اس سیکھنے کے عمل کو ہم کہتے ہیں جی تعلم، جس کے لیے لفظ لرننگ استعمال کیا جاتا ہے. Learning refers to a change in behavior due to experience and observations. Generally, this change is permanent and is a part of an individual's behavior. یعنی تعلم کے ذریعے آنے والی تبدیلی مستقل ہے اور یہ فرد کے کردار یا رویے کا حصہ ہوتی ہے. یعنی آپ اسے چینج نہیں کر سکتے. جو تبدیلی ایک دفعہ آپ کے اندر آ گئی کسی بھی حوالے سے، وہ بہتر تو ہو سکتی ہے، تبدیل تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ اسے دماغ میں سے یا اپنی زندگی میں سے خارج نہیں کر سکتے. The changes occurred due to learning enable a person to lead a better social life. اور یہ تبدیلیاں فرد کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے قابل بناتی ہیں. Our attitudes and habits are the result of learning. The educative process is, in fact, a learning process which aims at producing changes in the behavior of the students. یہ تعلیم کا عمل بھی در حقیقت ایک لرننگ پروسیس ہے، جس میں آپ مرحلہ وار چیزوں کو سیکھتے چلے جاتے ہیں. انسانی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم نے کہا کہ بچہ پہلے ایک یعنی لفظ سے آغاز کرتا ہے، حروف کی پہچان کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر جوڑ توڑ کرنا سیکھتا ہے، پھر الفاظ کو ملا کے چھوٹے چھوٹے فقرے بناتا ہے، اور پھر لمبے چوڑے فقرے یا تقریر یا تحریروں تک نوبت آ جاتی ہے. تو گویا ایک لرننگ پروسیس ہے، مرحلہ وار عمل ہے. آپ تھوڑا تھوڑا ہر لمحہ سیکھ رہے ہیں، اور یہ سیکھ جو ہے وہ آپ کو زندگی میں ایک کارآمد فرد بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اچھا، اب یہ لرننگ پروسیس جو ہے وہ کس میں آیا ہے؟ تو گویا اگلا اہم فیکٹر جو ہمارے پاس ہے، یا اگلا اہم ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جی اسٹوڈنٹ. Student is the most significant element of the process of education. A student is a person who has the desire to bring about changes in his behavior, attitude, and skills. This is the person for whom the learning process is conducted. The instructional process cannot be held without the students. یعنی کوئی تعلیمی عمل میں کوئی بھی کام اس طالب علم کی مرضی، دلچسپی، خواہش کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ سب سے اہم ایلیمنٹ تصور کیا جاتا ہے.
In the past, the student was regarded as the person sitting in the classroom and listening to the teacher. Now, a student is a person who learns through formal, non-formal, and informal methods of education. And now the responsibilities of the student have been increased. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی فارمل ایجوکیشن کین ناٹ بی سروائیو وداؤٹ دا پریزنس آف اسٹوڈنٹس. یعنی جو تعلیم کا ایک رسمی تصور ہے نا، اسکول کالج یونیورسٹی میں موجود تعلیم ہے، وہ طالب علم کے بغیر مکمل کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو گویا ایجوکیٹو پروسیس میں سب سے اہم ایلیمنٹ جو ہے وہ طالب علم ہے، اور باقی تمام تر فیکٹرز یا ایلیمنٹ جو ہیں وہ طالب علم کے لیے ہی کام کرتے ہیں، اور طالب علم کے سیکھنے کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے ہی کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ آپس میں ربط ہوتا ہے. اچھا، اب ہمارے پاس آخری جو اہم ایلیمنٹ ہے وہ ہے جی سوسائٹی یعنی معاشرہ. ایوری انڈیویجول از بورن ان اے سوسائٹی. In this way, he is a part of society. The educative process can only be conducted in a society. Education cannot be separated from society. Education cannot be carried out and organized in space. یعنی سیکھنے کا یہ عمل جو ہے وہ معاشرے کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہر ملک، ہر معاشرہ جو ہے وہ تعلیمی نظام کا بندوبست کرتا ہے تاکہ اپنی جو نئی نسل ہے یا اپنے اندر موجود افراد ہیں ان کو تربیت دے سکے، تعلیم دے سکے، ان کو آگے بڑھنے کے مواقع دے سکے. سوسائٹی افیکٹس دا انڈیویجولس، یعنی معاشرہ جو ہے وہ افراد کو متاثر کرتا ہے. دا رول آف این انڈیویجول آلسو افیکٹس دا سوسائٹی. یعنی جس طرح سے دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. معاشرہ تعلیم کو، کیونکہ ہم معاشرے سے خواہشات، توقعات، مقاصد چیزیں لے کر آتے ہیں، اور پھر جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہم معاشرے میں استعمال کرتے ہیں. اگر ہم معاشرے میں ان چیزوں کو استعمال نہ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. یعنی ایک فرد بہت قابل ہے، لیکن اگر اس کی صلاحیتوں کو ایڈمائر کرنے والے لوگ اس کے ارد گرد موجود نہیں ہیں اور وہ اکیلا ہے، تو اس کی مثال اس مور کی ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ جنگل میں ناچ رہا ہے تو کون دیکھے اور کون تعریف کرے. تو انسان کو معاشرے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. جس طرح سے معاشرہ انسان کے بغیر نہیں، اس طرح سے انسان کو بھی معاشرے کی ضرورت ہے تاکہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر سکے اور اپنے لیے ایک بہتر ماحول جو ہے وہ حاصل کر سکے جس میں اس کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آ سکتی ہوں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ if we wish to develop the abilities of individuals, we will have to produce an appropriate social environment. This environment can only be produced through the establishment of the educative process. If there is no society, there is no education. یعنی تعلیم کے عمل کا انحصار ان تمام تر عناصر پہ ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ ایجوکیشن از اے سوشل اینڈ پرپوزو ایکٹ دیٹ از اے کمبینیشن آف ویریس ایلیمنٹس. ان عناصر کے بغیر تعلیم کا تصور نہیں ہو سکتا.